کہ یہ ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں. ایک چیز اور, ولا یغتب بعضکم بعضا, بدگمانی مت کرنا. دوسری چیز جاسوسی مت کرنا. اور تیسری چیز ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سنیے, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی غیبت, دوسری افک, تیسری بہتان. غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں. سنو, غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ لیں اور اس برائی کو اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسرے لوگوں سے بیان کریں. یہ ہے غیبت. برائی تو ہے, شراب پیتا کوئی, ہمیں معلوم ہے شراب پیتا, ہم اس کے سامنے نہیں لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان کریں. یہ کیا ہے؟ غیبت. غیبت کی دوسری قسم ہوتی ہے افک. افک کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے شراب پیتے ہوئے, ہم نے دیکھا نہیں ہے جوا کھیلتے ہوئے, ہم نے دیکھا نہیں کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے, لیکن ہمیں کسی نے بتایا اور ہم نے اس کی بات کو آگے بڑھا دیا بغیر تحقیق کیے ہوئے, بغیر بات کو سوچے سمجھے. کسی نے ہم سے کہا کہ میں نے دیکھا اور ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کو آگے بڑھا دیا, دیکھو فلاں کی لڑکی ایسی. یہ ہے افک. یہ افک, بغیر تحقیق کے سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دینا. اور ایک ہے بہتان. ایک ہے بہتان, یہ تیسری قسم غیبت کی بہتان. بہتان کیا ہے؟ آپ شراب پیتے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی بہت بڑا شرابی ہے. آپ جوا کھیلے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے جوا کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ ہے بہتان, الزام لگانا. یہ کیا ہے؟ الزام لگانا. میں نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے, لیکن ہم یہ کہیں کہ فلاں کی لڑکی بہت بگڑی ہوئی ہے, میں نے اس کو فلاں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ دیکھا نہیں ہے. یہ ہے الزام. یہ تینوں چیزیں غیبت کہلاتی ہیں. پہلی چیز, کوئی برائی ہے لیکن ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ. کوئی برائی ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمیں کسی نے بتایا, اس کو ہم نے بغیر تحقیق کے ہوئے آگے بڑھا دیا, یہ بھی گناہ. اور تیسرا, کوئی برائی ہے ہی نہیں اس کے اندر اور ہم اس کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں, اس پر الزام لگا رہے ہیں, یہ بھی گناہ. یہ بھی گناہ. الزام لگانے والے کی سزا بہت سخت ہے اس میں, اور وہ کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. الزام لگانے والے کی سزا بہت بڑی ہے. 80 کوڑے. کسی کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں. ہماری ماں بہن بیٹی غلط نہیں اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, اور ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی غلط الزام لگایا ہے زنا کی توبت میں غلط, اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. 80 کوڑے. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے آپ نے پکڑ لیا, اس کے باوجود بھی آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ. مولانا جرجیس نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کپڑے اتارے ہوئے زنا کرتے ہوئے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سماج میں جرجیس صاحب گواہی دے رہے ہیں, اللہ کی قسم لاؤ قرآن میرے ہاتھ میں دے دو, میں قرآن اٹھا کر قسم کھا رہا ہوں کہ ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. سماج کا ذمہ دار آدمی کہے گا جرجیس صاحب کی گواہی پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی. جرجیس صاحب, قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. 4 گواہ پیش کرو. جرجیس صاحب نے کہا میں نے اکیلے دیکھا ہے, 4 گواہ نہیں ہے. اب سماج کے چودھری کی ذمہ داری ہے کہ جرجیس صاحب نے اپنے آنکھوں ہی سے کیوں نہ دیکھا ہو, لیکن 4 گواہ نہیں پیش کیا. اب وہ چیز بہتان مانی جائے گی, الزام مانا جائے گا. اب لڑکے اور لڑکی کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ جرجیس صاحب کو 80 کوڑے مارے جائیں گے, کیونکہ یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے. معمولی بات نہیں ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی عزت کو چھالنا. دیکھنے کے باوجود چپ رہو. اگر 4 نہیں ہے تو چپ رہو. اگر بول دیا اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے, چاہے تم سچے ہی کیوں نہ ہو, تم ہی 80 کوڑے مارے جائیں گے. 2 لوگوں نے دیکھا اور دونوں گواہی دے رہے ہیں
صاحب میں نے دیکھا ہے، لیکن 4 لاؤ، نہیں لائے تو دونوں کو 80-80 مارے جائے، چاہے وہ کتنے بڑے سچے ہو، قرآن اٹھا کر قسم کھائیں پھر بھی نہیں مانی جائے گی ان کی بات۔ تحدید متعین کر دی، 4 گواہ لاؤ۔ ظاہر بات ہے نہ لڑکی 4 کے سامنے غلط کام کرے گی، نہ تم لاؤ گے، نہ ننگا کرنے کا تمہیں حق ہے، کیونکہ یہ کام تو اکیلے میں کیا جاتا ہے، اکیلے میں کیا وہ جانے، ان کا رب جانے تم کون ہوتے ہو۔ اگر تم نے اکیلے دیکھا تب بھی خاموش رہو، ان کو توبہ کرنے کا موقع دو۔ 2 نے دیکھا تب بھی خاموش رہو، ان کو توبہ کرنے کا موقع دو۔ 3 نے دیکھا، 3 کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ سماج کا چودھری کہہ رہا 3 نے دیکھا، لاؤ لڑکے لڑکی کو، نہیں، 3 قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا، نہیں، 4 لاؤ۔ 3 کہہ رہے ہیں اور 4 وہ نہیں لا سکے تو ان تینوں کو 80-80 کوڑے مارے جائیں۔ ہاں، اگر 4 نے دیکھا اور 4 نے گواہی دی تب پھر لڑکے اور لڑکی کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ لڑکا شادی شدہ ہے اور لڑکی کنواری تو لڑکے کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور لڑکی کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیجا جائے گا۔ لڑکی شادی شدہ ہے اور لڑکا کنوارا تو لڑکی کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور لڑکے کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے الگ کر دیا جائے گا۔ فرق اتنا ہے، دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مارا جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ لڑکے کو کھلے عام میدان میں دوڑا کے مارا جائے گا، اور لڑکی کو سینے کے برابر زمین میں گاڑ کے صرف اس کے سر پہ پتھر مار کے اس کو مارا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے، کرتی رہی ایکسکیوز می، اور معاملہ پہنچ جاتا ہے ہوٹل تک۔ اگر اس کی سزا کے بارے میں سوچ لیا جائے تو روح کام چاہتی ہے، روح۔ پتھر، ایک پتھر پڑے گا سر پہ، وہی نانی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ ہاں، جس کو ہم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، اتنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی دوسری بیوی نبی اکرم کی آ گئی۔ دوسری بیوی آ گئی، ناٹے قد کی تھی، نام صفیہ، چھوٹے قد کی تھی۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا 1.5 فٹ، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم خود کہہ رہے ہیں، ہمارے منہ سے خود نکل جاتا ہے، لیکن یہ بھی گناہ ہے۔ اس کا نام جو ہے، نام لیجیے آپ، کسی کو ناٹا، لمبا، کالا، اے کلو سن، اے لمبو سن۔ وہ ایک مولانا ہے، ان کا نام کیا آگے لکھا جاتا ہے؟ حبیب الرحمن لمبو۔ ارے آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عائشہ نے اتنا کہا تھا۔ اللہ کے نبی کی دوسری بیوی آئی، ناٹے قد کی تھی، اللہ آپ نے کہا نٹنی آ رہی ہے، چھٹکی آ رہی ہے، چھٹکی، نٹنی، ناٹے قد کی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ صفیہ آ رہی ہے؟ تمہیں نام معلوم تھا نا؟ ہاں، تو کہہ نہیں سکتی کہ صفیہ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول ناٹی ہے تو نٹنی کہہ دی۔ آپ نے کہا یہی تو برائی ہے، جیسی وہ ہے ویسی تو کہہ رہی ہو اس کو، اور اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہی ہو، اس کے پیٹ کے پیچھے نہیں آ رہی ہے۔ عائشہ تمہیں معلوم ہے تم نے کون سا جملہ کہا ہے؟ تمہارے منہ سے نجمی کا جملہ نکلا ہے، یہ اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے، اتنا زہریلا ہے۔ عائشہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے اس نٹنی کے جملے کو اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اتنا سا جملہ اور پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر رہا، وہ بھی عائشہ کی زبان سے نکلا۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کتنے لوگوں کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں، کتنے لوگوں
बुजुर्गों की कीमत उसके पीठ के पीछे करते हैं। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक एक जगह बैठे हुए हैं, भूख लगी हुई है। हजरत उमर ने कहा, है अबू बकर, ये आपका गुलाम सोया हुआ है, इसको उठाइए और अल्लाह के रसूल के पास भेज दीजिए। शायद अल्लाह के रसूल के घर में कुछ सालन, कुछ तरकारी, कुछ गोश्त मिल जाए, ले आए, हम लोग कुछ खा लें खाना। वो सो रहा था अबू बकर का गुलाम। हजरत अबू बकर कहते हैं, इसको भेजो। हाँ, आपका गुलाम है ना? हाँ। अरे ये बड़ा कामचोर है, सुस्त है बहुत, इसको भेजूंगा ये नहीं। कितना सा जुमला कहा था, अरे बड़ा कामचोर है, इसको भेजूंगा तो हो सकता सुबह करना है, बड़ा कामचोर, सुस्त है, नहीं मैं किसी दूसरे को भेजता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी दूसरे को भेजा कि जाओ अल्लाह के नबी से कहना कि अबू बकर उमर भूखे, अगर आपके पास कोई सालन हो, गोश्त हो तो वो दे दीजिए। इतने में वही आ गई, अल्लाह के नबी के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। ये अबू बकर ने जिसको भेजा, ये गया अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी, अबू बकर सिद्दीक ने और उमर फारूक दोनों भूखे हैं और कुछ सालन मंगाया, अगर आपके पास हो तो दे दो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अबू बकर को और उमर को सालन की क्या जरूरत है, वो तो सालन खा चुके हैं। जाओ उनसे कह देना कि तुमने तो सालन खा लिया, तुम्हें सालन की क्या जरूरत है। जिसको भेजा था वो गया और कहने लगा अबू बकर से, अमीर अबू बकर, अल्लाह के नबी ने कहा कि इनको सालन की क्या जरूरत है। अबू बकर और उमर ये तो दोनों सालन खा चुके हैं। मैंने कहा खाया? पता नहीं, जैसे कहा था वैसे मैंने कह दिया आपसे। ये दौड़ते हुए भागे अबू बकर सिद्दीक, कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के रसूल, मैंने कब सालन खाया? अल्लाह की कसम पूरी रात होगी कुछ मिला ही नहीं, आपने सालन खा लिया। आपने फरमाया जो तुम्हारा गुलाम सोया हुआ है, तुमने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि ये बड़ा सुस्त है और कामचोर है, ये क्या जानेगा, हम दूसरे को भेजते हैं। कहा ये तो कहा था, कहा यही तो सालन था, तुमने अपने भाई का गोश्त खा तो लिया है, अब तुम्हें दूसरे गोश्त की क्या जरूरत है। सुस्त और कामचोर कहना भी, वो भी अबू बकर के मुंह से। अब सोचिए हम और आप कैसे लग रहे हैं, कहां खड़े हैं, किस समाज में जी रहे हैं। बदलो, एक इनकलाब पैदा करो, एक इनकलाब लाओ। मेरे भाइयों, कम से कम 20 साल की तकरीरों के बाद कुछ लगना चाहिए कि कुछ अमली मैदान में आगे निकल रहे हैं। बकिया इसी किस्म की बातें और इस्लाह माशरे से जुड़ी हुई बातें इंशाअल्लाह 4 और 5 फरवरी को मौज़फ़्फ़र स्टैंड पर आपके सामने में खिताब करूँगा। 1:15 बज गया है, तकरीब 12 बजे से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, सर्दी का माहौल है। आइए हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि लाल आलमीन हमें जासूसी से बचा ले, हमें बदगुमानी से बचा ले, और हमें गीबत से बचा ले। हम आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पे फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।